اسی سے قوم میں دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ انگشت نمائی کے اسباب جو ہے وہ مکروہ ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور مقام پر مسلمانوں کی آپسی ناراضگی اور گروپ بندی سے بچانے کے لیے لکھتے ہیں، ایک اور نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ملک اور شہر میں عام مسلمانوں کی جو ظاہری حالت اور طرز و طریقہ ہو اسے چھوڑ دینا، اور دوسری وضع جو تشہیر یعنی شہرت اور انگشت نمائی کا سبب ہے اسے اختیار کرنا مکروہ ہے۔ چنانچہ علماء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنے شہر کی عادت اور طریقہ کار سے باہر ہو جانا وجہ شہرت اور مکروہ ہے۔ میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند قربان کرتا ہوں، میں ان کے نقش پا پر چاند قربان کرتا ہوں۔ فتنے کا خوف ہو تو مستحب ترک کرنا ہوگا۔ میرے آقا اعلیحضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مستحب کام کے کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، چنانچہ فی زمانہ اس امر مستحب پر ہند کے اندر عمل کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جہاں اس کا رواج ہے مستحب ہے ہند کے شہروں میں، اور اس کا نام و نشان نہیں، جہاں پہ اس کا نام و نشان نہیں، اگر واقعہ ہو یعنی جو کرے تو جاہے لوگ ہنسیں، اور مسئلہ شریعہ پر ہنسنا اپنا دین برباد کرنا ہے، تو یہاں اس پر اقتدام یعنی عمل کی حاجت نہیں، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ خود ایک مستحب بات کرنی اور مسلمانوں کو ایسی سخت بلا یعنی شریعت کے مسائل پر ہنسنے کی آفت میں ڈالنا پسندیدہ نہیں۔ الہی دے میرے دل کو غم عشق، الہی دے میرے دل کو عشق کے دل، نشاط دہر سے ہو جاؤں ناخوش۔ پیش کردہ جزیات سے سورج سے زیادہ ظاہر ہوا کہ لوگوں کا مروجہ طریقہ جس کا شرعاً ممانعت نہ ہو، اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی ایسا فعل کیا جائے جس سے لوگوں میں نفرتیں پھیلیں، بلکہ کسی مستحب کام سے بھی اگر مسلمانوں میں پھوٹ پڑتی ہو، فتنے کھڑے ہوتے ہوں، ناراضگیاں اور دوریاں پیدا ہوتی ہوں، لوگ بدظن ہوتے ہوں، مسلمانوں کی دلجوئی کی خاطر اس مستحب کو ترک کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کو نفرت و وحشت سے بچانا بہت ضروری ہے، جیسا کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ میرے آقا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان عبرت نشان ہے، مسلمانوں کی عادت کا خلاف کرنا اور وحشت دلانا یہ جائز نہیں۔ شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے، دن پھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ مروجہ ذکر والی نعت خوانیاں ہمارے یہاں کے لوگوں کے مزاج کے مطابق نہیں، جبھی تو مسلمانوں میں انتشار پھیل رہا ہے، علماء کرام اور عوام کے درمیان نفرتوں کی دیوار قائم ہو رہی ہے، آپس میں بغض و عناد کی جڑیں استوار ہو رہی ہیں، غیبتیں، چغلیاں، الزام تراشیاں اور دل آزاریوں اور بدگمانیوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے، جس کے سبب کبیرہ گناہوں اور جہنم میں لے جانے والے کاموں کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل چکا ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آہ، شیطان نیکیوں کا بھرم دلا کر بھی کیسے کیسے گھنونے کھیل کھیلتا ہے کہ مسلمانوں کو بسا اوقات نفلی کاموں کی خاطر ایذائے مسلم جیسے حرام کاموں میں جھونک دیتا ہے۔
شریعت اسلامیہ احترام مسلم کرنے والوں کی پذیرائی اور ایذائے مسلم کے ارتکاب کی سخت حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ مسلمان کو ایذا پہنچتی ہو تو سنت پر عمل کرنا بھی بعض صورتوں میں حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز فجر و ظہر میں طوال مفصل سورہ حجرات تا سورہ بروج کو طول مفصل کہتے ہیں، سے پوری 2 صورتیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک صورت پڑھنی سنت ہے۔ ایک قول کے مطابق فجر و ظہر میں سورہ فاتحہ کے علاوہ مجموعی طور پر 40 یا 50 اور دوسری روایت کے مطابق 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھی جائیں۔ البتہ اگر کوئی مریض یا ایسا آدمی نماز میں شامل ہو جس کو جلدی ہے اور دیر ہونے کی صورت میں اس کو تکلیف ہوگی تو ایسی صورت میں تکلیف دہ حد تک طویل قرات کرنا حرام ہے۔ مذکورہ مسئلہ اور اس کے متعلق مندرجہ ذیل جزیہ ذکر والی نعت خوانی کا حکم بیان کرنے کے طور پر نہیں، محض تخفیف یعنی ڈرانے کے لیے کہ کہیں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ایذائے مسلم کے مرتکب نہ ہو رہے ہوں، کیونکہ بعض اوقات نیکی کا کام نظر آنے والی بات بھی گناہ کا کام ہوتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 325 پر فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر 1000 آدمی کی جماعت ہے اور صبح کی نماز ہے اور خوب وسیع وقت ہے اور جماعت میں 999 آدمی دل سے چاہتے ہیں کہ امام بڑی بڑی صورتیں پڑھے، مگر ایک شخص بیمار یا ضعیف، بوڑھا یا کسی کام کا ضرورت مند ہے تو اس پر لمبی قرات کرنا بھار ہوگی اور اسے تکلیف پہنچے گی تو امام کو حرام ہے کہ طوالت کرے، بلکہ 1000 میں سے ایک کے لحاظ سے نماز پڑھائے، جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس عورت اور اس کے بچے کے خیال سے نماز فجر میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا دی تھی، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طوالت میں سخت ناراضگی فرمائی، یہاں تک کہ رخسار مبارک شدت جلال سے سرخ ہو گئے اور فرمایا، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے اے معاذ؟ اللہ عز و جل آپ کا منہ سلامت رکھے، مسلمانوں کو فتنوں سے بچائیے، خدا را مان جائیے، اور صرف پرانے طریقے انداز پر نعت پڑھنے کی ترکیب بنائیے۔ یقیناً دنیا کا کوئی بھی مفتی اسلام مروجہ ذکر اللہ والی نعت خوانی کو واجب نہیں کہے گا، زیادہ سے زیادہ مباح یعنی جائز کہے گا۔ اگر بالفرض کوئی مفتی صاحب مستحب بھی قرار دے دیں تب بھی حالات حاضرہ کا تقاضا یہی ہے کہ اس امر مستحب کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے مابین نفرت کا سلسلہ چلا ہے، اور تنفیر مسلمین سے بچنے کے لیے ضرورتاً مستحب کو ترک کر دینے کا حکم ہے، جیسا کہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے درمیان پیار و محبت کی فضا قائم رکھنے کا ایک مدنی اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مستحب کو، یہ تھوڑی سی عرب مطلب پرانی چونکہ اردو ہے تو لہٰذا یہ مشکل ہے، تو میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ مستحب عمل جو ہے وہ ترک کرنا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ خلق کے دلوں میں جو ہے وہ نفرت پیدا ہو، فتنہ اور نفرت کا اور ایذاء اور وحشت کا باعث ہو، تو لہٰذا اس سے بچ جانا کافی ہے، بچ جانا ضروری ہے، بچ جانا افضل ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا یہ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر
528 پر موجود ہے۔ اسی ارشاد رضی کے بعد سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کو ذکر والی نعت خوانی پڑھنے سے بچنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ان کا یہ فعل جو ہے یہ فتنہ و نفرت و ایذا و وحشت کا باعث بن رہا ہے، اور بے شمار مسلمانوں کو اس سے سخت تشویش ہے۔ اس ارشاد اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا مفہوم یہ ہے کہ مستحب عمل کو بھی ترک کرنا پڑے تو کر دیں، مگر لوگوں کے دلوں کی خوشی کو مقدم رکھیں اور فتنہ و فساد کا سبب بننے سے دور رہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف چم گویاں کر کے فتنے کھڑے کرنے والوں کو اللہ عز و جل سے بہت 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 ڈرنا چاہیے۔ آپ کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور فتویٰ عرض کرتا ہوں کہ یہ فتویٰ مذکورہ مسئلے میں حکم شرعی کے طور پر نہیں بلکہ فتنے کے حوالے سے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دلانے کے لیے میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتنے سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 30 سورۃ البروج کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ اس آیت مقدسہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے والا بڑا مجرم ہے۔ عالم کو چاہیے کہ ایسا غیر ضروری مسئلہ نہ بیان کرے جس سے فتنہ ہو۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 253 میں فرماتے ہیں، مسلمانوں میں بلا وجہ شرعی اختلاف و فتنہ پیدا کرنا نیا بت یعنی شیطان ہے، یعنی ایسے لوگ اس معاملے گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔